الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحياء منهم عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین متین کو، اس امانت کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اطہر کے اوپر اتارا. اور اس دین اسلام کا پیغمبر، دین اسلام کا امین بنایا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کام اور مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتے ہیں، سماج میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو دور کرتے ہیں. جب انسان کفر و شرک کے دلدل میں دھس چکا ہوتا ہے، جب انسان اپنے بنانے والے کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت، بلکہ خالق کی عبادت کو چھوڑ کر کے جب وہ مخلوق کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جب وہ غیر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ ان کو سمجھائیں، بتائیں، صحیح راستہ سجھائیں ان کو کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ مخلوق کمزور ہے. مخلوق خود خالق کی محتاج ہے، اور خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بھی کام کے اندر کسی کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی زندگی دینے میں، موت دینے میں، رزق دینے میں، بارش برسانے میں، اولاد دینے میں، اولاد میں لڑکی دینے میں، لڑکا دینے میں، یا بانجھ رکھنے میں، بے اولاد رکھنے میں، غرض ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے اور آگے ہوتا رہے گا، وہ سب اللہ تبارک و تعالی کر رہے ہیں. اور اللہ کو کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی منع کرنے والا، کوئی یہ کہنے والا کہ ایسے نہیں، ایسے کیوں کیا، یا ایسے کیوں نہیں، ویسے کیوں نہیں کیا، آج دھوپ کیوں نکال دی، آج بارش کیوں نہیں کی، فلاں جگہ سخت گرمی ہے تو وہاں دھوپ کیوں نکلی، بارش ہونی چاہیے، فلاں جگہ باڑھ آ گئی ہے پھر بارش پہ بارش کیوں کر رہے ہیں، وہاں دھوپ نکالنی چاہیے. غرض ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی ندیم سے، کسی شریک سے، کسی مشیر سے، اور کسی ساتھی سے، کسی کی سازش سے، کسی مشورے کے مشیر سے، پاک ذات جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر کرتے ہیں. اللہ کو کوئی منع کرنے والا نہیں، اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ کر کے روکنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو پاور ہے اس کے خود اللہ ہی مستحق ہے. اللہ اپنے پاور کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا خود خالق ہے، اور خود اپنے پاس اس کی قدرت ہے، جو اپنی تمام صفات اپنے پاس. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجتے ہیں کہ یہ مخلوق کو بتاؤ کہ اللہ ہی کے در سے جو کچھ ملنے والا ہے ملے گا. اللہ کے علاوہ اور اللہ کے در کے سوا کسی کے در سے کچھ نہیں مانگ سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا بالکل نہیں.
اللہ کے علاوہ کوئی اور بارش برسانے والا؟ بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دھوپ نکالنے والا؟ بالکل نہیں۔ موت اور زندگی دینے والا؟ کوئی نہیں۔ شفا اور صحت اور مرض کوئی دینے والا؟ بالکل نہیں۔ لڑکی اور لڑکا اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ساری کی ساری قدرت اور پاور صرف اور صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ کسی کے پاس کوئی پاور نہیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں، کسی کو بھی نہیں دی۔ حتیٰ کہ یہ قدرت اور یہ طاقت نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کے خود مالک ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاور کے مستحق ہیں، اور خود انہی کے ذات پر یہ جچتا بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں انہی کے پاس رہیں، کیونکہ اگر کسی اور کے حوالے کر دیتے دنیا کا نظام نہ چل پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے کام میں اور لوگ بھی شریک ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ تب ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور دو خدا اگر ہوتے مثال کے طور پر، تو ایک کہتا کہ آج سورج نکلے گا نان پارے میں، دوسرا کہتا نہیں آج بارش ہوگی، تو کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اسی لیے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، احد ہے، صمد ہے۔ تمام کی چیزوں کی اسی پر مثال رکھ لیجئے۔ کوئی کہتا کہ نہیں ان کے یہاں بچی ہو، دوسرا خدا ہوتا تو وہ کہتا نہیں بیٹا ہو۔ بھائی ان کے یہاں 5 بچیاں ہو گئی ہیں، اب ان کے یہاں ایک بیٹا ہو جائے، دوسرا کہتا نہیں 5 کی نہیں، چھٹی جو اولاد ہوگی وہ بھی بیٹی ہی ہوگی۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے؟ 6 7 8 مسلسل لڑکیاں ہوتی چلی جا رہی، لڑکے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ ایک ہے، اس کے کام میں کوئی شریک نہیں، کوئی انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ جب نبی اللہ کے کام میں شریک نہیں ہے تو اسی انسان دوسرا غیر نبی بالکل شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمیں عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نبوت لے کر کے آئیں، بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں اندھیرے کے ماحول میں روشنی پھیلانے کے لیے، بگڑے ہوئے انسانوں کو سدھارنے کے لیے، اللہ سے جن کا رشتہ کٹ چکا ہوتا ہے، ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اللہ سے ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے، اللہ سے ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو جو بھیجتے ہیں، اور نبی میں ماحول بھیجتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ اچھا آپ اس امانت کو لے کر کے گئے تو آپ کے چاروں طرف ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا، ایسے افراد کا گھیرا آپ کے جانب منتخب فرمایا، ایسے شاگرد آپ کو دیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہی امانت دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھا، سمجھا، اپنے سینے میں محفوظ کر کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو سمجھایا، بتایا، سکھلایا، عملی مشق کری، اور ان کی تربیت کی، ان کو تیار کیا، اور تیار کر کے پھر کہا اب تمہارے اوپر مجھے اطمینان ہے۔ گویا کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ان کے صحبت یافتہ، ان کے شاگرد، اور ان کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اعتماد اور ان کا اعتقاد اور بھروسہ حاصل کرنے والے جب وہ مکمل ہو گئے، ان کی تربیت ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کو دنیا کے گوشوں کی طرف اور دنیا کے سمت اور دنیا کی جانب اور دنیا کے کنارے کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ اب وہی کام کرو جو میں جس کام کے لیے آیا، کیونکہ میں اکیلا انسان ساری دنیا کا چکر نہیں لگا سکتا۔ ایک انسان ساری دنیا میں کہاں گھوم سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس ظاہر سی بات ہے کہ اب اس امانت کو 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اس کو سیکھا، سمجھا، اور لے گئے ہیں کہاں؟ پوری دنیا میں چاروں طرف پھیل گئے اس دین کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سجھانے کے لیے۔ انہی صحابی میں سے جو 4 بڑے منتخب صحابہ ہوئے جنہیں ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، سب سے پہلے فضیلت کے اعتبار سے
اعمال کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، قرابت داری کے اعتبار سے، جانثاری و فداکاری کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اور خلافت کے اعتبار سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ نبی کے بعد کائنات میں سب سے اچھے انسان، سب سے بہترین انسان، افضل الاشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر دوسرے نمبر پر صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے آپ والد محترم بھی ہیں، خلیفہ دوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر تیسرے نمبر کے اوپر خلیفہ سوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی وہ 18 ذی الحجہ کے ہے، 2 دن کے بعد۔ آج 16 ذی الحجہ ہے، کل اور پرسوں یعنی 18 ذی الحجہ جو آنے والی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، تیسرے نمبر پر خلافت عطا ہوئی ان کو، اور نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اور ان کی تبلیغ سے ایمان لے کر کے آئے، اور شروع میں ہی ایمان لانے والوں کے اندر شامل ہوئے، داخل ہوئے۔ جب ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ ایمان لانا اور ایمان کا اقرار کرنا گویا کہ مصیبت کو اپنے اوپر مول لینا تھا، اور حقہ پانی سماج کے اندر اپنا بند کروانا تھا، ظلم اور ستم کے پہاڑ اپنے اوپر توڑوانا تھا۔ اس وقت ایمان لے کر کے آئے۔ بہرحال شریف النفس طبیعت کے تھے یہ چاروں خلفاء جو رہے، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے جتنے بھی عشرہ مبشرہ میں سے جو 10 صحابہ تھے، یہ ایمان لانے سے پہلے انتہائی شریف تھے، انتہائی پاک باز تھے، شراب سے دور اور بد اخلاقی سے دور، لڑائی جھگڑے سے دور اور چوری چکاری سے دور، تمام گناہوں سے یہ پہلے سے بھی بچتے تھے۔ اللہ نے ان کو محفوظ رکھ رکھا تھا، اسی اعتبار سے اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی اور ان کو جو ہے شرف صحابیت سے نوازا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حلیم، انتہائی بردبار، شریف النفس طبع، انتہائی رفیق، انتہائی حیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی میں سے جو میرا صحابی پیارا چہیتا حضرت عثمان ہے، یہ اتنا شرم والا ہے، اتنا حیا والا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے شرم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اوپر کی چادر آپ نے اتار کر کے رکھ رکھی ہے اور تہبند شریف آپ اٹھا کر کے قریب گھٹنے کے کیے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بے تکلفانہ انداز میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنے کی اجازت مانگی، اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی بیٹھے رہے۔ اس سے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آنے کی اجازت چاہی، اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا عثمان آئے۔ آپ علیہ السلام صحیح بیٹھ گئے، چادر لنگی شریف کو آپ نے نیچے کر لیا اور اوپر کی چادر کو ڈال لیا، آپ نے جسم کو ڈھک لیا، صحیح ہو کر کے بیٹھ کہا عثمان آؤ۔ بہرحال بیٹھے، بات چیت ہوئی، جب چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اچھا ہمارے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے؟ حفصہ کے ابا حضرت عمر آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے؟ اور آپ کے جب داماد آئے تو آپ صحیح ہو کر کے بیٹھ گئے ان کے احترام میں؟ فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ عثمان ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ان سے شرف کروں۔ عجیب و غریب شخصیت کے مالک، عجیب و غریب شخصیت کے مالک، مالدار تھے، عثمان غنی نام مشہور تھا، اللہ نے بے پناہ دولت دی تھی اور ان کی دولت سے بے پناہ اسلام کو قوت حاصل ہوئی، اسلام کو مضبوطی حاصل ہوئی۔ ہر موقع پر جہاد کے لیے ساز و سامان تیار کرنے میں،
تلوار اور سواری تیار کرنے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کرنے میں، اور غربا مساکین کی مدد کرنے میں، آنے والے ضیوف کرام کی مدد کرنے میں، آنے والے وفود کا جو ہے ان کی مہمان نوازی اور ان کے کھلانے پلانے میں یہ پیش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے والے تھے۔ یہ سب اتنے صفات کے مالک ہیں اور ان کے فضائل میں اتنی احادیث ڈھیر ہیں کہ ہفتوں چاہیے، آدھے گھنٹے اور 20 منٹ میں ان کی فضیلتیں کیا بیان کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک صحابی بھی اتنی زبردست فضیلت والا ہے، اتنی زبردست جو ہے فضائل ان کے بارے میں، اتنی زبردست اہمیت کے حامل یہ لوگ ہیں کہ ان کے فضیلت کے لیے ہفتوں کیا بلکہ مہینوں اور سال چاہیے، مجلس نہیں بلکہ مجلسیں چاہیے، وقت نہیں بلکہ اوقات چاہیے کہ ایک ایک صحابی کے فضائل بیان کیے جائے۔ بہرحال یہ موقع تھا، مناسبت تھا، 18 ذی الحجہ جو آنے والی تاریخ ہے پرسوں کے دن، وہ انہی حضرت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ دوہرے داماد ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے ساتھ پہلے ہوا، پھر چند دن کے بعد حضرت رقیہ بیمار ہوئیں، بیمار ہونے کے بعد انتقال کر گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی غم ہوا، انتہائی آپ پریشان ہوئے کہ ایک رشتہ جو جڑا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے سے وہ کٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی، چنانچہ پتہ چلنے کے بعد دوسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا نام حضرت ام کلثوم تھا، ان کا بھی نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اتفاق کی بات کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے انتقال انہی کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان چند دنوں کے بعد ہی انتقال جو ہے چند دنوں میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان پریشان رہنے لگے اور غمگین رہنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، اور سوچنے اور فضیلت سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ آخری بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عثمان پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، کیا کریں، میرے پاس 2 بیٹیاں تھیں جو دونوں کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور لگاتار ان کا انتقال ہوتا چلا جاتا تو 100 بیٹیوں کا نکاح تمہارے ساتھ باری باری میں کرتا چلا جاتا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت اور کتنی اعلیٰ اور عرفہ شخصیت ہوگی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کو اپنا داماد بنایا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد ایسی شخصیت ہیں جو قیامت تک، بلکہ دنیا جب سے بنی ہے اور قیامت تک، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں رہیں۔ لکھتے ہیں مورخ لوگ اور دکھتے ہیں تاریخ دان لوگ اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ صرف اور صرف زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے تنہے تنہا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ایسی گزری ہے کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں۔ بہرحال فضائل کے انبار ہیں، ان کے وقت نہیں ہے سنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ سب مقصد کیا ہے ان حضرات کے فضائل بتانے کا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہم نے اپنا ہیرو اور آئیڈیل غیروں کو بنا لیا، ہم نے اپنے لیے نمونہ دوسروں کو منتخب کر لیا، بلکہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہم اپنے طور طریق ان کے اوپر جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی اولادوں کی تربیت ان کے قصے اور ان کے واقعات سنا کر کے ان کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلائیں، گھروں کے اندر محافل سجائیں اور مجلس لگائیں۔ ان کے اندر دنیا کے ہیرو نہیں بلکہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کے نتیجے میں تیار ہونے والی یہ جو صحابہ کی مبارک ہستیاں ہیں، ان کے واقعات ہم خود سنائیں، سماج میں پھیلائیں، معاشرے کو بتائیں، اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو جو ہے اولادوں کو جھوٹی کہانیاں سنانے کے بجائے رانی اور راجا کی اور جھوٹے بادشاہ اور ان کے جو ہے رانیوں کی کہانی سنانے کے بجائے
ان جو ہے نفوس قدسیہ کی کہانی سنائیں، ان حضرات کی جو ہے واقعات سنائیں، تاکہ ہمیں نصیحت ہو، تاکہ ہماری اولادیں سمجھیں اور صحابہ کرام کے واقعات کو کانوں سے سن کر کے دلوں کے اندر محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے راستے کے اوپر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ انہی کی نقش قدم پر اور اسی راستے پر جو یہ لوگ چل کر کے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے اور جہنم سے بچ کر کے جنت میں گئے ہیں، اللہ انہی کے نقوش پر ہمیں بھی چلائیے، انہی کی طرح ہماری بھی زندگی گزروائیے، دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جیسے انہوں نے باطل کے سامنے گردنیں نہیں جھکائی بلکہ ڈٹے رہے اور شہادت کے مقام پر فائز ہوئے اور اللہ کے یہاں سرخرو ہوئے اور قیامت تک ان کا نام روشن ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔